کہ کل عمران خان نے کہا ہے کہ جی فوج اپنا جو ہے نمائندہ مقرر کرے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ کیا سیاسی جماعتوں کو فوج سے مذاکرات کرنے چاہیے؟ کا قانونی طور پہ یہ جائز ہے کہ فوج کے ساتھ مذاکرات کریں آپ لوگ؟ جب حکومت ہی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے تو بھائی کس کے ساتھ بات کریں؟ اور یہ حکومت تو انہوں نے ہی اس کو جو ہے مسلط کیا ہے۔ یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ یہ 17 سیٹیں 17 نشستیں صرف انہوں نے جیتی تھیں۔ 17 نشستوں والوں کو جو بٹھا دیا ہے۔ میں تو خود NA 122 یعنی لاہور سے جیتا ہوا MNA ہوں، میرا جو ہے کینٹونمنٹ ہے، میرا ڈیفنس ہے، میرا جو ہے والٹن ہے، میرا اپر مال ہے، اس کے ساتھ ساتھ کے جو حلقے ہیں جہاں سے شہباز شریف لڑا ہے وہ ہارا ہوا ہے، نواز شریف لڑا ہے وہ ہارا ہوا ہے، مریم لڑی ہے وہ ہاری ہوئی ہے، خواجہ آصف جہاں لڑا ہے ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے۔ اور بھائی ان کو مسلط کر کے بٹھا دیا ہے تو پھر انہی سے بات کریں گے نا جن کی حکومت ہے۔ حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، ان کے پلے تو یہ اپنا وزیر خزانہ نہیں رکھ سکتے، یہ وزیر داخلہ نہیں رکھ سکتے، یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں رکھ سکتے، یہ پنجاب میں سپاہی تک جو ہے مریم بی بی تبدیل نہیں کر سکتی ہیں، IG وہی ہے، ایڈمنسٹریشن وہی ہے، تو پھر کس سے بات کریں گے؟ ظاہر ہے انہی سے بات کریں گے جو اس وقت جو ہے جنہوں نے ان کو آسمانہ قبضہ اس ملک کا دے دیا ہے، تو انہی سے بات کریں گے اور کس سے؟ اور پھر اچک زئی صاحب کو ہم نے پہلے سے کر دیا ہے، جو آئین بچاؤ تحریک ہم نے چلائی ہوئی ہے اس کی سربراہی ہم نے اچک زئی صاحب کو دی ہوئی ہے، اس میں بینگل صاحب ہیں، اس میں باقی جو ہے جماعتوں کے سارے موجود ہیں، تو ہم نے تو اچک زئی صاحب کو پہلے کا اختیار دیا ہوا ہے۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو بربادی اور تباہ دیکھنا چاہتی ہے تو پھر نہ کرے بات، لیکن اس سے بغیر کوئی حل نہیں ہے۔ دیکھیں جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا ہے اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا، ملک نہیں چل رہا ہے اس وقت۔ سو میرے خیال میں جو بھی محب وطن ہے پاکستان سے ذرا برابر بھی محبت ہے وہ یقیناً چاہے گا کہ اس دلدل جس میں پھنس گئے ہیں اس سے کس طرح چھٹکارا، کس طرح نکلا جائے، اور اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ فارم 47 والوں کو چلتا کریں، ان کو تو رخصت کریں، گھر بھیجیں ان کو، جس طرح سپریم کورٹ نے ہمیں مخصوص نشستیں دی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہماری نالش جو وہاں موجود ہے سپریم کورٹ میں، فارم 47 والوں کو جو ہے ان کو تکذیب کر کے ان کو ختم کیا جائے، اور فارم 45 والے جو جینوئنلی جیتے ہوئے ہیں عوام کے صحیح نمائندگان جو ہے پارلیمان میں ہیں، کیونکہ وہی اس ملک کو چلا سکتے ہیں۔ حق حکمرانی آئین کے تحت انہی کو ہے جن کو عوام منتخب کر کے بھیجتی ہے، تو ہمیں پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنے میں۔ جو جینوئنلی عوام کے ساتھ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ کسی بھی جماعت میں ہوں، ہم ان سے بھی پھر رابطہ بالکل بات چیت کریں گے، لیکن ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ جو چلا رہے ہیں انہی کو کہیں گے نا کہ بھائی صاحب بہت مہربانی، بہت ہو لیا۔ 1971 میں بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا ایک تجربہ، وہ اس سے پاکستان 2 لخت ہوا۔ مت دہرائیں وہی بات کہ عوام کے مینڈیٹ کو دھتکارا جائے، عوام کا مینڈیٹ بحال کریں، پھر ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ ان کی بیٹی اور ان کے 2 بیٹوں کو تو وہ دے دیا، لیکن ان کا جو ہے وہ روک دیا اور کہا کہ آپ کا جو ہے IPP لسٹ پر آپ کا نام ہے، لہذا آپ کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو وہ ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی، چیف جسٹس صاحب نے دوسرے فریقین کو بھی بلایا تھا، تو آج وہ ہماری ریٹ پٹیشن کو منظور کر لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، اور ہمارا جو ہے پاسپورٹ ڈائریکٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ ان کو فوری جو ہے پاسپورٹ سرکاری جو نیشنل اسمبلی کے ممبر کا استحقاق ہے وہ دیا جائے۔ سو سعد اللہ نے عمرہ پہ جانا تھا اور وہ نہ جا پایا اس لیے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک نئی لسٹ کوئی نکالی ہے، یہ ECL نہیں ہے بلکہ ECL کے نیم البدل ہے، کہ آپ ایئرپورٹ پر جائیں تو آپ کو ایسا ہی اچانک پتہ چلے کہ آپ کا نام کسی سٹاپ لسٹ میں ہے، اور سٹاپ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر نہیں کر سکتے۔ تو یہ آرٹیکل 15 کے متصادم اور منافی ہے، اس پر بہت کیس لا آ چکا کہ آپ کسی کی جو ہے موومنٹ پر، کسی کے اندر جانے پر، ملک سے باہر جانے پر یا سفر پر آپ بندش نہیں لگا سکتی ہے ریاست اور سرکار۔ سو بہرحال آئی اس پہ فیصلہ جات بھی آئے، لیکن پھر بھی یہ بدقسمتی سے چونکہ PTI کے خلاف ایک انہوں نے ایسا یلغار مار رکھا ہے
کہ ان کو نہ تو سانس لینے دینا ہے، نہ ان کو ملک سے باہر جانے دینا ہے، عمر تک کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہوگی، تو پھر ہر معاملے میں ہمیں عدالت میں آنا پڑتا ہے۔ اور بہرکیف چونکہ عدالت نے تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو آج ہمیں وہ نالش جو ہماری ہے منظور کر دی گئی ہے، اور حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ انہیں فوری پاسپورٹ جو سرکاری ہوتا ہے، جسے بلو پاسپورٹ بھی کہتے ہیں، گریٹس بھی کہتے ہیں، جس طرح ان کے باقی خانوادے کو دیا ہے ان کو بھی دے دیں، تو آج وہ ریٹ منظور کر لی۔ سر طاغوتوں کا دور چل رہا ہے، ان سیاسی طاغوتوں سے آپ کو کب نجات ملنے جا رہی ہے، پاکستان کو کب نجات دلانا جا رہا ہے؟ ان قریب مل جائے گی، ابھی آخری دموں پر ہیں۔ یہ دیکھیں جتنی یہ ڈٹھائی اور بے حیائی سے جس طرح قانون سازیاں کرتے ہیں، اب کل جس طرح انہوں نے قومی اسمبلی میں ایک ایسا بل پیش کیا جس سے مقصود یہ تھا کہ 13 ججز کا جو فیصلہ ہے اس کو کس طرح سے جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے، اور ان کو مخصوص نشستیں تاکہ محروم کیا جائے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو کس طرح سے ہم نلیفائی کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو جو ہے مذاق بنا سکتے ہیں، یہ کل اسمبلی میں پیش کیا بلڈوز کر کے۔ چیئرمین جو اسپیکر نے ریفر کر دیا ہے، اس کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں جو لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز کی کمیٹی ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ جو ہے مذاق جو ہے ہم اس کو قوم پر مسلط کرنے دیتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اس کی مزاحمت کریں گے، اور ابھی اگر انہوں نے مزید کوئی رخنا اندازی کی تو ہم عدالت میں بھی جائیں گے، سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ انہوں نے تو جو ہے توہین عدالت کی ہے، انہوں نے عدالت کی تکذیب کی ہے، عدالت کے فیصلے کو انہوں نے جو ہے ڈیفائی کیا ہے اور کنٹیومیشس ڈیفائی کیا ہے، سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی کو پھر منہ کی کھانا پڑے گی۔ تو اس طرح کی جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو آج تو قوم اور ملک اور ساری عوام جو ہے وہ شعوری طور پر عمران خان نے ایسا شعور دے دیا ہے کہ آج فارم 47 بھی ہر ایک کو پتہ ہے، 45 کا بھی ہر ایک کو پتہ ہے، الیکشن کمیشن کی بھی اختیارات کا ہر ایک کو پتہ ہے، سپریم کورٹ میں جو فیصلہ جات ہوتے ہیں ان کو بھی ہر ایک کو آ گئی ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا کم از کم پتہ چل گیا ہے کہ آئین اور قانون میں ان کے کتنے حقوق ہیں اور کس طریقے سے وہ نالش کرنی ہے۔